بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب الجسامت پرندے کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے پنجوں سے ہاتھی کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ میخ پہ پائے جانے والی یہ ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کو یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا ہے؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو کامر پرندے سے ہوا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ پیارے دوستو، ہماری اس دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں جن کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بہ جگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی قسم کی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہیں مفوق الفطری مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا تھا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاف کے سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جس کو میخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کو شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقے میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف سے ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ علیہ السلام نے عنقا کے لیے بد دعا کی۔ پس عنقا پر آسمانی بجلی گری اور جل کر ہلاک ہو گیا، اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اس لیے اہل رس کہتے ہیں کیونکہ وہ جس جگہ پر آباد تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان سے پہلے کی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسے کنویں سے پانی پیتے، اپنے مویشیوں کو سیراب کرتے اور کھیتی باڑی کیا کرتے، اس لیے انہیں اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام البرز تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردہ جسم سے یہ آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ مجھے موت آئے گی اور میں ہی تمہارا معبود ہوں، لہٰذا اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے اس مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے اندر حلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا۔
इस कौम के लोग कई दिन तक प्यासे और बदहाल रहे। फसलें सूख गई और कुछ ही दिनों में वहाँ के तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहाँ हमला करके उनकी लाशों को खा लिया और इस तरह अहले रस का यह सरसब्ज़ शादाब इलाका एक वहशतनाक बियाबान में तब्दील हो गया। बाद मुफस्सिरीन अनका को सिर्फ एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माने कदीम में इसके वजूद से इनकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातीर और लोक कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र मुख्तलिफ नामों से मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख में अनका को बीनो के नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के कदीम खंडरात में नज़र आती है। माना जाता है कि कदीम मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक मरतबा ये बीनो परिंदा आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू मिथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ और पाँव और पर एक बड़े बाज की तरह। वहीं चीनी लोक कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कवान है, जिसके बारे में माना गया है कि यह परिंदा नहायत सुरीली आवाज़ निकालता था और वह जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहाँ खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी महफिलों में ज़ेफ नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा जन्नत ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेज दिया गया। जबकि ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी में ग्रिफन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र है, जिसका जिस्म शेर का और सिर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफन शिमाल की पहाड़ियों में रहा करता था, जहाँ यूनानी के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मरतबा ज़ाहिर हुआ करता था और ग्रिफन उनके ख़जानों की हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फतह करने निकला तो इस अजीम सफ़र के दौरान उसका सामना ग्रिफन से हुआ, जिसे उसने पकड़ कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसकी पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफ़र पर भी रवाना हुआ था। इतने सारी तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियाँ, पेंटिंग और मूर्तियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी मखलूक कदीम ज़माने में वाक़ईतन मौजूद रखती थी। लेकिन मसला यह है कि हम इंसान इस दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब उसकी बाक़ियात मिली। लिहाजा मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में हमें ऐसी बाक़ियात या फॉसिल्स मिल जाएं जिससे ये बात साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीखी हकीकत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें